پوے بھائی اتنا درد پوے کہ انہیں گھوبی دا درد ہی نہیں پہنچا تو مولوی کو ٹھیک ہے سوال بندے کیوں نہیں کریں دے یہ مولوی صاحب کیا کی دے بھادی حافظ صاحب دا کیا جرم تے جن دا کیا جرم بھائی یہ کیا تھیا تے کیا نہ تھیا یہ رہا بابا بیان کرے دا بیٹھا دے اس سے کل پوچھو صحابہ دی شان کی میں بیان کی تھی اور محمد گھرانے دی شان بیان کی نے کی تھی اکثر تو قرآن و حدیث ناس اب معاملہ جائیدہ دامن صاف ان تھی دا پہ قرآن پاک آدھا پہ ملحق تولا دے نہیں جی انج نہیں اگر امتحان ہوئے تو امتحان پہلے خبر نہیں تھی وجہ تو سارا امتحان ہی ضائع ہے او شدہ دے بھی پاکستان اجنامی دا پرچہ تھی دا بھی ہوئے پہلے جنابی علی شاہ پتہ لگا جے پرچہ اٹھی وجہ یہ امتحان ضائع یہ تو دنیا دے پاکستان دے کاغذ دے دامی بار بھی نہ انہاں ہستیاں دے امتحان میں لائندہ کھڑے جائے امتحان خدا کی دائے اور جائے دے بارے قرآن پاک 17 سے بارے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصیف تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب ومن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصیف وانتم حرم اللہ فرمائے محبوب میں نہ کوئی امتحان کے انسان قریب ازمائشہ اللہ کی نہیں ازمائشہ فرمایا میں ازمائشہ ان جو احرام دی حالت شکار کرن تو منع فرما دے سا اب نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے ایسے بندیاں ہیں دے گھر دا نظامی شکار دے چل رہا اب جائے میرے 1500-1400 بندہ پہنچ گئے احرام دی حالت ہی عمرے دی رکاوٹ کی گئی ہے اس کے اندر ایک کروڑ حکمت آئے نگال یاد رکھا ہے اگے میں قرآن پاک دی آیت پڑھ کے یاد اب صحیح طور تے اسبابی میں نظر آن دے پہ ہیں لیکن یاد رکھو نا حکمت یا کہ رب دا قرآن کھڑا دے محبوب اگر یہ تھوڑے غلام اس اندازی جلوگے بنے دے گے کافرہ تے کہار بڑھ رہے دے کیونکہ شتاء والکفار کران واسطے تنگیاں تلوار ہیں تو انہوں نے بھی کچھ ایسے بہت سارے بندے ہم قرآن آدھے لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنہ بہت سارے مرد تے بہت ساری ایمان والی عورتاں جڑے مکی راہ دے پائے ہیں کچھ حالات دی وجہ کو لی دینا ہے نہ سکتے کچھ رستہ دی وجہ کو کہ کچھ چھپ کے کلمہ ودے پڑھ دیا دے کو مسلمانہ دے سامنے اجے تک زہر نہ کیتا اگر ایک جڑے مکے پہنچ میں دے اٹھے تو ابو کرار تواف نہ کرنے دے انہاں کٹنی ہیں تلوارا اے پڑھ میں دے کافران دے کہا کہ او سودے کی دے میں دے جڑے چھپ کے کلمہ ودے پڑھ دیا او انہاں دی تلواران دی شاعت لے آویں دے جے ملے صحابہ ربادی پتہ لگیا بھی انہاں تا کلمہ پڑھ گی رہا اے کتنے دکھی تے کتنے پریشان تھی دے اللہ فرمائے میں تا مکی والے کرانا کو عذاب نہ دیں دا وجہ فرمائے جڑے مومن عورتاں تے مرد وچ نہیں ودے میں تا انہاں دے محابے کو عذاب نہ دے دا یہ نکھڑے نہ تے پھل مہینوں کو سامہا کیا ہے تے کیا نہیں ہے اللہ پاک انہاں دی شان بیان بیا کریں دے یہ حکمت آئے اب صحابہ کرام جائے ملے احرام دی حالت اس پہ گئے احرام دی کچھ ایسے انجھے دا گزاری گھر دا شکار تے چل دا پیا اس سے آیت دیتا مفسرین دن اگر کہیں دا کاروبار اور بچے تے ماں پیو دا پیٹ شکار تے چل دا پیا تو شکاری کتا رکھے امام احمد یار خان نہیں ملی کہ شکاری کتے کو پہلے سکھاوے پڑھاوے والترائے دفعہ تجربہ کرے بے یوں چھوڑے تے وہ بھاج پوے مالک روکے دا رک ونے جیڑا شکار پکڑے اتھائی لگا بھائی کے رڑے کرنے منجے بلکہ مالک نوا دے دا تجا تو بلتا ہے جائے شکار ایمیں جائے نہیں ہے بغیر پڑھاوڑ دے کتے کو شکار جائے نہیں ہے اور ترائے دفعہ یہ تجربہ کرو اگر کتا پاس تھی دا پہ تو بل شکار اس کتے دا جائے دے ورنہ جائز نہیں ہے اس طریقے دنال شکاری کتا رکھنا کیا ہے جائز ہے آپ انہیں احرام دی حالت دی صحابہ پہنچ گئے اللہ پہلے آخری تا کہ میں آدمائشہ اور خدا خبر بھی پہلے امتحان دی نہیں دا پہ یہ بل پاس دیاں ٹکٹیں آپ کا عطا فرمائے دا پہ پتہ لگا کہ چیز پہلے بھی ظاہر تھی بنیے اتھے علم دی نفی نہیں تھی دی خدا بل بھی انہوں کو شام سے مقام عطا فرما دے دے امام حسین دی ہستی دے بارے حدیث سے طیبات چھے نبی پاک علیہ السلام نے شیشی عطا فرما چھوڑی بٹی دی جبرائیل کربلا تو چاہ کے دے گئے ام سلمہ کو عطا فرما چھوڑی ایزا رنگ تبدیل تیسی سمجھ ہو جائے میرے حسین شہید ہی گئے آپ سنگ دے بھی ہیں چم دے بھی ہیں اب خبر تو حضرت امام حسین دی شہادت دی پہلے ہاں تو کوئی آپ سکتے بھی امام حسین دی جڑی شہادت وہ ضائع گئی ہے کیونکہ پہلے جو پرچہ تے امتحان آئے پہلے سارا کوئی دسایا گیا خبر ہو بنے تو امتحان ضائع ہو گئے کوئی آپ سکتے بھی امام حسین دا امتحان ضائع گئے
نہیں آ سکتے خبر ہومن دے باوجود بھی آدمائے بھی گئے کہ اللہ پاس بھی فرما چھوڑا اور جنت دے تو پہلے وہ جوانہ دے سردار ہیں اب ادھے خبر آ گئی بھی یبلونکم اللہ میں محبوب تھالے غلامہ کو ادمائشا اللہ سونا کی نہیں ادمائشیں پہلا کوئی ادمائش ہفتے دے دیہاڑی دا روکے سونا چوکھے چکر چلائے کچھ پاس ہے کچھ فیل تھے لیکن محبوب دے غلامہ دیواری آئیے قدرت دا نظام دیکھو اڈو اللہ احرام دی حالت دی شکار تو منع چکی دے ول جائے والے منع آ گئے جیڑے صحابہ پرندے نہ پڑیں دے ہیں جیڑے صحابہ جانور نہ پہن دے ہیں ایک بندہ جو ہرن دا شکار کھیتا ہرنیاں جدو پھرن اسے بندے دے گوا کھڑو میں جیڑا بندہ احرام دی حالت سے بیٹھا وہ جیڑے پہلے شکار کرے دے جیڑا بندہ پرندہ دا شکاریا کوئی پرندہ اڑی کے تھا باوے کوئی اتھا کوئی سامنے او خدا فرمایا ہی میں ازمائشا اب قدرت دے تھرو پرندے دے جانور چھوپڑیاں دینے لو ٹھیک لگ گئے امتحان جو ہے جی اب صحابہ بیٹھے جیڑے جنے اون شوقی ہے شکار دے چپ کر کے بیٹھے اب تفسیران جاندے مجا دے جو کہیں صحابی چڑھا ہاتھی پرندے آلے پاسے کیتا جو ہوئے اللہ فرمائے میں ازمائے کہ میں لٹھے میں جی میں محبوب دے غلامہ کو پاس تھیدہ لٹھے یہ میں کہیں کو نہیں لٹھا پتہ لگا خدا ازمائے دے امتحان گھندے او بھائی قرآن خدا تھا بھائی میں امتحان کی تحت پاس تھی گئے کہ قیامت تک دنیا کیا کہ ودھی مسئلہ ہے کہ رب قرآن ہی چاکلے میں بھی پاس ہی پاس ہیں یہ مولیہ کے نہیں بھی چند صحابہ بچے ہیں باقی جڑے وہ ایمان اجماز اللہ نقل کفر نباشت حل چلا تو میں پوچھنا چاہنا جائیں دے بارے قرآن دی عبارت النفس اشارت النفس دلالت النفس اقتضاء النفس یہ قرآن پاک دی نصوص دیکھو تو قرآن پاک دے بارے اعلان فرما دے بھئی میں ازمائشا اور بعد ازمایا اور سارے صحابہ پاس دے رب پاس ہومن دی سنت عطا فرمائے دا پائے اور دنیا دی اینتے اگر بھائی انہاں دے دل وچ کوئی وعدہ گھاٹا رہ گیا تو وہ یزکیہم اللہ فرمائے دے میرا یار قرآن پڑھ کے انہاں دے دل کو صاف فرما چھوڑے اگر اہل بیت صحابہ دی ذات دی کئی کمی رہ ونجیا تو قرآن دی ترین کی دے گئی تے مصطفیٰ دی 23 سال دی تربیت رسو کی دے لگی گئی 23 سال جو نبی پاک قرآن پڑھ کے اپنے محبوب اپنے غلاموں نے سکھائے دے رہے دماغ اللہ ہو گئے ماں اگھا بچھا دی کہہ دے بقاؤل اہل سنت عقیدہ نہیں ہے اگر کہیں دے یہ نظریہ ہے تو وہ آپ سوچیں یار پھر 23 سال محبوب دی قرآن دی تلاوت دا صلہ کے دے کیا محبوب دی ذات پھر اتنے اپنے غلاموں کو صاف فرمایا تو قرآن ادا پہلے تخرج الناس من الظلماتی الى النور ہے جی اللہ پاک قرآن ایک اکبر قسمتی ہے کہ یہ دیا آیت طیبہ بھتا واسطے یا کرانا واسطے آن دیا ہے امت نبی دی چاچا کے ولی صحابہ واسطے فیت کی دکھا اما جعل اللہ من بحیرہ ولا وسیلہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا ہام یہ 4 جانور ہیں پہلا جانور ہوا بحیرہ یہ تو صحیح دریا دے کہ نہ باہر کیوں ہے اس وجہ کل کہ زمین کو چیر کے نکل ہے دریا دا پانی اس وجہ کل وہ 5 سوما للاچی دا جرہے نا کان چیر دے دیا کافر چیر کے تے بود دینا تے چھوڑ دے دیا ولا صائبہ جیرے چکر سے کہ منجنا دن جدن والا سائنا اے بکری بھوتاں دینا تے چھوڑ دے ولا وسیلہ وصل کلو ایک زمانے ملا مڑا جیڑی بکری 7 سوئے دے ویا تے 7ویں سوئے تے ہی کو پٹھورا دے ویا پٹھورا سب جے دے ہو نار میں اپنے زمانی پٹھورا تائیں آگے جو بکری جو رکھ دے جیڑا پٹھورا دے ویا او چھڑے مرد کھان دینا ہے عورت دے منہ تے گوشت نہ لگانے دے تے جیڑی پٹھوری جا ویا تو کو کئی حال تے جیڑی جڑما سوپ ہو ویا چاڑی او کو بھوکان دینا تے چھوڑ دے دیں ولا ہام جیڑی نا سوئے دا چی دیتی ودی ہوئے تے دامیں سوئے تے نر جمعیا تودا وہ کو چھوڑ دے دیں بھوکان دینا تو دیں دا دودھ بھی نہ پیوائے تے گوشت بھی نہ کھوائے جیڑا دا چی دا دودھ لو میں نہ بھوکان دے ہوتے وہاں کے پلے دیں دینا اے ہنو نہ دے خدا ہوتے پلے دیں دینا انہوں کو لوگا آکھو بھائی اپنے ہوتے آپ داچی دے دودھ دے داچی حرام کیوں کریں دے انہوں آکھائے بھی خدا آکھائے اس کو آپ ہوا دے پہیں اللہ فرمائے وَلَكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ اللہ دے تو ہم تا کیوں لیں دے اور جھوٹ کیوں کھڑے بندے ہو میں کدن آکھے بھی حرام ہے اللہ فرمائے دے میں حرام نہیں آکھا بھی بھتاں دے نا دے چھڑیں دے بنو تے اپنے آپ دے ہوتے حرام کریں دے بنو میں تو حرام نہیں کہتا اور نہ میں حرام دے آڈر کیتا ہے
اب دیکھو جیڑی چیز بھوت دے نا تے لگ دی پئی ہے وہ حرام ہے. یہ مسئلہ ذرا بریک آنا ہے ذرا توجہ دینا سمجھائے. وہ بھوت دے نا تے اتے چھوڑ کے اپنے اتے آپ حرام کریں دے. قرآن آکھا ہے میں نہیں آدھا حرام ہے کہ ہون دربار دے نا دا بکرہ کیتا وجہ. اگر این حرام تھی گیا تو خدا تو فرماویا بھی کرار بھوتاں دے نا تے اپنے اتے آپ حرام کی تھی کھڑے ٹھیک کی تھی کھڑے. جہاں میں نا تھی میں دے چھڑا تے چھڑے نا میں دے نا دا حرام تھی گئے. خدا تا کہ میں یہ نہیں آکھا اچھا بل مزے دیگال جیڑا اٹھ بھوت دے نا دے کر دینے بھی چنگ بدل ہی چوے دے پائیں بل سوتا جیڑا اے اٹھے جیت گئی اسے تا بھوتاں دے نا دیتا گوشت نہ کھاسو داچیے تا لو دینا پیشو. اب وہ چنگ تا گئے ہیر وہ جیڑا مال ہی اوتا آگے صحابہ دے ہتے ہون اگر بھوت دے نامے لگا ہویا چھڑے نامے لگا نا جانور حرام تھی ویا تو مال غنیمت کی میں ہویا وہ صحابہ کیوں استعمال فرمانے نا قرآن کیوں دے ویا سمجھ آتی بھئی. اب جیڑا بھوتاں دے نامے لگا بتاؤ تا مال غنیمت کی چاہ گئے حرام تا نہیں ہے. قرآن کھڑا دے حلال صحابہ گتا ہے تو پتہ لگا چھڑی چیز نامے لگنا حرام نہ تھی سے حرام تا نہ تھی سی جائیں بلے زبہ کرے دی چاہتے کہیں بھوتا نہ چوی سی کہیں ولی دا نہ چوی سی کہیں بیر دا نہ چوی سی کہیں بچڑے دا نہ چوی سی جانور حرام تا نہ تھی سی. ورنہ اجے جنابی شادی تھی لیے حال ہے بھئی اسا کہ اللہ تعالیٰ کو پوتر دیشی بکرہ میں سبیدہ پیا دیدن پوتر جمع میں اس دے بھلی میں دے ہوتے ہاں میں اس دے عقیقے دے کوسا پوتروں نہ تشریف کو نہیں کہنا ہے تو تو ہونا نہ تب بھی کھانا ہے پوتر دا اتھے حرام نہیں بھی ہوتا جانور. اجے بچہ ہونا نال بالا کھڑے پوتر 16 سال دا شادی کسی 20 سالہ بعد کیونکہ انہاں جڑے نا میں اگلی زبان استعمال نہ کہندا اے دے جناب تک کھڑتا ہے ونہ پیو کو شادی کہا اجے تے میرے پوتر دے منہ چ کھیر دی بو آندی اجے ماں دا کھیر پیندا رہندا ہے بیٹے تے میرے پوتر دے منہ چ کھیر دی بو آندی اے جواب. خدا دے بندے جب پوتر بالغ تھی گئے بچی بالغ تھی گئی شریعت محمدی پر نامر دا دی گئی او حولینی کاملین 2 سالہ تک اس نے کامل دودھ پیدا یہ 24 سال تک کھڑ جڑا دیا گڑا تو آدھے اجے کھیر دی بو آن دیئے ایک کی پتہ نہیں کیا انداز رکھو ایسا مسلمانہ. لہذا اپنی اولادہ اس طریقے کنٹرول ہی چاہتا اور کتنے ہی بندہ خدا مت بچ رہے تھے. آج آکھے مول شکیے ٹاپک لائن چھیڑے نا اللہ کرے ہی میں گھنٹہ تقریر کرے شادی دے موجود تھے یہ نوجوان شو دے اندری میں بہار و بہار ہو سن جمعی کو رہے یہ ایک گالا شا بھئی اب پیونا کو آکھے ٹھیک ہے بھئی ٹھیک شو دے آدھے اب نوجوان انہوں نے دی شادی کرو شریعت محمدی آدھی بھئی اس وجہ کو کتنے گناہ مت بندہ چھڑا شادی کرن دینا کتنے گناہ ہیں جب کوئی بندہ محفوظ تھی ویدہ یار ہیں جی. اور نبی پاک دی امت اضافے چاہویں دیئے جب شادی ہوتی ہے اللہ کی اولاد نے دے آپ مسئلہ سمجھو. اب پوتر دے نام دی شادی دے نام دے بچہ ہونا نال پلدہ کرے یہ چھڑا نامے لگن نال حرام دی گئے. اگر چھڑا نامے لگن نال غیر اللہ دے نام لگن نال چھڑا حرام تھی بیا تو پوتر دے ولی میں یا پوتر دے عقیقے دا لگا کھڑے معاذ اللہ کوئی سارے بال خدا تا نہیں ہو دے بل غیر اللہ تا ہی یا نہیں نا تا لگ گئے بل حرام کیوں نہیں تھیا انہاں کے چھڑے نامے نال حرام نہ تھی سی. اگر سبا کریں دی جاؤں با اوہلا لی غیر اللہ بھی اگر پوتر دا نا چاہیا تھا ول جانور کیا ہے والا حرام ہوئے سی. اگر ذبح کرے دی جا عرشان دے مالک دنا ہویا تو جانور حلال ہی حلال ہے. چھڑی نسبت دے نال جانور حرام نہیں تھی دے جب تک حلال جانور کو ذبح کرے دی جا اللہ دے علاوہ غیر دنا نچے شو. اگر غیر دنا چاہے تو پھر حرام ہے جو عرشان بسم اللہ اللہ اکبر اللہ دنا چوا گیا تو جانور حلال ہے وہ مسلمان کھا سکتے. اب اللہ پاک امتحان جو ازمائدہ ہے اب یہ ازمائش ہے اللہ پاس دی سنت اللہ فرائدہ پہ اور کوئی بھت والی یہ ساریاں جو جانوران یا قسمائیں نے بھتاں والے اجیرے ہیں وہ رکھ دے ہیں کتنی بھتاں لی آیت ہاں انہاں لوگاں چاہ کے سنیاں دے سر دے رکھیے چاہ بھئی ہاں بھائی اے لاچی دے کھوٹے بکر گڑا پوئے اے آیتاں ہیں بھتاں دے جوابی جو ہے بھت بھرت لوگ کریں دے ہیں کیا اساں پیر میرے علی شاہ کو ماذ اللہ تو سمبھوت پیر میرے علی شاہ کو ہکا شہ سمجھاؤ ہے اللہ والا نے ہکا شہ سمجھاؤ ہے ہکا شہ نہیں بھوت تا مالا شرفونا ولا یدرونا مکھی تا پار بھی نہیں ہرا سکتے کہ میرے علی
شاہ لیا جانا تو وہ اللہ دا ولی جیڑا بادشاہی مسجدی چاہتا بیٹھے میں آپ پہ قلم رکھے شانتے میرے علی دی قلم آپ پہ چلنا لگ رہے سی قربان تھی ونا میرے علی دا مقام تے شان کیا ہے آپ آگے سنو حدیث پاک کنز العمال حدیث پاک اللہ اکبر کبیرہ نبی دے غلاموں رب دا قرآن اللہ فرمائے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور اللہ دا قرآن آدھے اچھا قرآن نازل فرمائے مدہ مدنیہ قرآن دی تلاوت کر کے قرآن دے نال لوگ ادھیرے چنک دے آنے روشنیاں دے پاسے آنے نبی دے دیوانے ہو اتھا رب دا قرآن محبوب غلام دے بارے آئے میں دا یار تلاوت کر کے نہ کو صاف یا فرمائے دے کو صاف نبی کی ذات فرماوے قرآن دی آیتانیاں لوریاں حضور سناوے قرآن دی تلاوت مدنی لجبال فرماوے اگر سینے نبی دے اصحاب تے اہل بیت دے ہوئے کتنے منور تھی دے ہو سن جائے لے مدنی لجبال قرآن دی تلاوت فرمائے دے ہو سن شان نبی دے دیوانے ہو انہا ذاتی بھی اندر کے رہی شک نہ کرائے شان وقید مقام دا ڈھولدا انصر امالی حدیث باب آقا فرمایا میرا رب وعدے میں ارادہ کرے دا جو عذاب دیواں بندہ دے عمال دیکھ کے عذاب دیواں فرمایا واللہ دے دا بے نیاز کیوں فرمایا کچھ بندے ایسے ہو دن جڑے میرے گھر دے اندر آکے کوئی کھڑا داؤں دے سبحانک اللہم کوئی کھڑا دے الحمدللہ کوئی دے سبحان ربی العظیم کوئی دے سبحان ربی العالی کوئی بیٹھا دے التحیات للہ فرمایا میں میرے اللہ اپنے بندہ والے تھا میں عذاب بنا دیں گا اٹھ خریدا شکریاں دے جھاڑو دے مسیح تو ستو تیدا یاد نہ سنتا تیدی لاکھیاں نال پری پچھلی راتی بے کردانو تیری گر پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دے یہ سکیاں آن جگاوے اللہ عذاب نہیں دا سو نبی دیوانے ہو آقا کریم فرمایا اللہ میری امت نو لرکرین دائے بزرگاں دے محابت بڑھنا دے محابت آجا دن بابا بڑھنا ہو گئے مال دے اندر بن کے سماوا مال سماوا ابا ہن حویلی دے اندر سمار دا نہیں لیا ہن بابا مال دے اندر بھاڑ جوان سمیا سارے نبی دے دیوانے ہو آقا کریم نے فرمایا اللہ تھانو رزقی بابا دے محابے کو لیں گئے اللہ رزقی بزرگان دے محابے کو لیں گئے وال آقا فرمایا ترائے بندے قرآن حفظ کریں قرآن پاک دے حافظ بڑھائیں یاد رکھائے قرآن دے حافظ کو آم نہ سمجھائیں حافظ قرآن ہی کو بھی ہو گئے آقا فرمایا جڑا قرآن کو اپنی دوا بنے دے دکھی تھیوے تو قرآن دوا فرمایا دین کو قرآن روزے کی حالت ہی بڑھ دائے رولا رکھ دائے رات ہی دیئے خدا دے گھر آوائیں دائے ساری رات گزروے دیئے اور رب دے قرآن دی تلاوت کریں لران ہے یہ روزہ رکھائے راتی قرآن دی تلاوت فرمائیے آقا فرمائے اللہ اس سے قرآن دی حافظ محابب اللہ بارش بھی نہیں گئے یہ عرشہ نمالک لوگا کو رزق بھی عطا فرمانے گئے او میرے نبی دے دیوانے ہو جب حافظ قرآن دے محابب میں تتائیں یا بندہ روٹی بھی عطا ہے راسی یہ حافظ قرآن دا محابا لکھا حافظ قرآن ہونے دا
تساں ورگے نا عالم دین بابے آدم حسین ورگے ڈاکٹر محمد جلالی ورگے لکھاں عالم دین ہوئے مفتی ہوئے حافظ ہوئے محدث ہوئے مفسر ہوئے مقرر ہوئے خطیب ہوئے عامر ہوئے عالم ہوئے لکھاں حکمہ سے یار دا چہرہ دیکھن والا انہاں دا شان دے مقام حکمہ سے اے ویلے حافظ قرآن دا محابہ اتنا چل رہا ہے ناس میرے محمد یار دا محابہ کتنا چل رہا ہو میرے آقا دے اصحاب دا محابہ کتنا چل رہا ہو اس وجہ پر قرآن کھڑا دے لتخرج اللہ من الظلمات الى النور فرمایا قرآن دینا بندے اندھیرے جو لکھ دے آنے تے ایمان والے پاسے آنے بے مقام تے قرآن فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ والے لوگاں اندھیرے چوئی کڑھینے تے ایمان روشنی والے پاسے گھر کے آنے سنو نبی دیوانے ہو جب اللہ والے اندھیرے چکا کے روشنی والے پاسے گھر آنے دس میرے آقا کا شان کیا اسی میرے آقا کا مقام کتنا بلند ہے اللہ دی قسمیں کیویں میرا مدنی لجپال امت اندھیرے چکا ڈھینے رہ گئے ہی کو وقت شایا او خدا دا جو کلمہ نہ پڑا دل دے اندر خیال آیا خنجر چاما معاذ اللہ مسلمان دے نبی کو شہید کرا خنجر چائے کعبے دینا رک گئے تھوڑی دیر گزریے تیرے میرے نبی پاک علیہ السلام دی رات آئے آقا کریم لکھا فرمایا فضالہ آدھے نام ہاں میں فضالہ فرمایا کیویں آئے آدھے کیویں آیا خدا دے گھر دے کھڑایا ایویں چکر نوان آیا آقا فرمایا توبہ کر یعنی وجہ فرمایا اندرو ارادے ہو رہی دیوار دے ارادے ہو رہی واہو سنی تلا کی دائی ہوئے ایچی نظریں کی خبریں ہر انداز ارانا ہے ظاہر باطن جاننے والا میرا کملی والا ہے حضرت فلانا بادن حضرت فلانا آپ فرمائے آقا کریم نے فرمایا میں در گیا کمہ لگیا میرا آقا میرے اندر دہار کھڑے دینے میرے خنجر دہار نچہ دینے آدھے میں کمہ لگیا آقا کریم فرمایا تب نہیں واہ نبی اللہ دا قرآن فرمایا وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرا مدنی للفانا اشر رحمت عطا کے بھیجے او نبی میرا اٹھ کرو دا نہیں دیکھ سکتا آقا فرمائے اٹھ دا دروازہ کھولو اٹھ دا رومن جانے تے میں محمد دی راہ جانا ہمیں اٹھ گوڑی دیکھی یار دے دروازے تے آگئے مدنی نال حال کھڑا بنے دے اپنے درد کھڑا بنے دے اٹھ جانورا مدنی لجبال درد کھڑا دے دے خدا دی قسم میں آیا ایک چڑی حضور دے دروازے تے آئی آدھے یا رسول اللہ فلانا صحابی میرے بال چاہے میرے بچے آلے جو چاہے میں تھوڑے دروازے تے آئیا پتہ لگا چڑی جان دیا ہے رحمت للعالمین حضور دی رات آئے اس وجہ کو نبی دے دیوانے ہو جانیا کتابہ چاہے اللہ کہہ گلے حضور دی رات آئے فرمایا پہلے جانورہ کو من کے اکھی دے اندر دیر مرے دے آئے کہہ گلے آقا دی رات آئے فرمایا پرندے تے جانور مشرق آئے الحال پاسے بھر پہ الحال پرندے تے جانور بھار آلے پاسے بھر پہ ایک بین دیکھ کے آدھے رو جانور ہو
ایک بہن آدھلو پرندے ہو مبارک ہوئے آج اجڑا ہویا نو سما والا آب ہے آج محمد ذات آگئی ہے کیوں فرمایا آندھے پکھیاں دا چلکار سونا مدنی آگئے آندھے پکھیاں دا چلکار سونا مدنی آگئے دیا گلشن باغ بہار دیا گلشن باغ بہار سونا مدنی آگئے آندھے پکھیاں دا چلکار سونا مدنی آگئے چلکار سونا مدنی آگا پہ آندھے پکھیاں دا چلکار سونا مدنی شہر بان پاک نبی تو صدقے جانن آکھن دو جگدہ سردار آکھن دو جگدہ سردار سونا مدنی آندھے پکھیاں دا چلکار سونا مدنی اللہ اکبر کبیرہ چھڑی مر گیار دے دروازے تے آئی ہو گیا بھی میرے آقا کھلانا جوان بچے چائے آقا کریم فرمایا کھانے جنہ چائے رسایا گیا آقا فرمائے میرے غلاموں بچے چاو چاہ چڑی ابو ٹردی وننے تے میرے غلام پیچھو ٹردے وننو چڑی دے آگنے دے اندر بچے اٹھائیں رکھ کے آؤ وہاں چڑی تڑے اٹھن تو صدقے پرندہ اگے اڑدا پیئے کہ صحابہ دی جماعت پیچھو ٹردی وننے جڑے نبی نے چڑیاں بے حق رفسے ماں پیوں دا کوئی نہ رسا ندی وائے دکھے پیو دا میرا باپ کو فوت تھی اما جی انہوں سن 2003 فوت سی ابھی جو سن 2020 اقبال بھی ہے جہلے بھی انہوں فوت ہے جی ایک جی اللہ دی قصہ بھی جیلے بندہ اٹھی دے جیلے سن دے اپنے پیو دی یاد آگی اپنی ماں دی یاد آگی جیلے پیو ماں جیلے انہوں دی خدمت کرو ماں پیو دی خدمت اللہ جنا کہیں بھی دانے چی ہرتا نہیں پاہمیں تا دشمن یاد رکھا ہے ماں پیو دی دعا کون ڈاٹی دعا ہے علامہ نے لکھا کہ ایک بندہ پیو کو چاہ کے درخت لے پتھر دی پہاڑ جوان کے بلا آیا ٹوڑ دے لے پیو کو کمبالی لیتا ہاں بابا پیو پیچھو دعا بیٹھا لیتا انشاءاللہ بچنے دکھائے اسا کہ ابا میں تو جنگلی چھوڑی ہوئے نے لوگے تو دعائیں کیوں لے مسا کہ پوتر جیدہ میں پیو کو چھوڑا ہمیں کمبالی نہ لیتا آج تائیں کمبل تا لیتا ہے اس والا سینے نال چلایا یار آج میں پیا کرے نہ تھا کل پوتر بہنال کیا کرے ایک بندے پیو کو مارا ابا فوت تھی گیا ویسے فوت تھی مریں دا پر اس نے وہ پوتر جب میں انہا مارا اور انہا دے وہ پوتر جب میں انہا مارا ان چوتھی پیڑی دا انتظار ہے وہ بندے تریہاں پیڑیاں آلے جینے بیٹھے رہے پیو پوتر تے پوترہ تریہ جینے ہیں جی سلسلہ مار کٹائی دا چل دا پہ تے پچھو تو پورا علاقہ نسائی سی اے جڑا جڑا کھلے کھاندہ بیٹھے اپنے پیو کو مریں دا سلسلہ چل دا پہ ہیں جی اپنے انہا سلسلہ کو رو کرے پیو ماں بہن آلہ ذاتی ہے جتنا ماں دا دل لکھویا ہوئے جتنا ہی پیو خدا دی قسم ہک کے دفعی میں پیران تے ہاتھ رکھو سینے نال چلائے معافی منگو سے جیڑا بندہ ڈاڑا جھاڑا یا سکی ماں شدی نہ لو کرے وہ کیا دیا سی میں تمہیں چھاتی کا دودھ کوئی نہیں پلایا ابے نہ جو پوتر نہ ابرے یار ایک مر ونجن دا مقام میں پیو نال کونا علینا لخلا نہ دے جے کتے تے سلام ہی نہیں کرنا چاہیے جے کمینے دا جڑا کہ میں پیو نال کونا علینا میں ماں نال کونا علینا ماں تے میری نہیں بڑھ دی شخے بعد نسلہ کال تری بڑھ دیا جائے ویلے شادی کوئی نہ تھی
اماں تی ابے دا ذکر نہیں اولاد دیاں نہ پڑھیاں یہ کائیں سکھائے تے کائیں پڑھائے یہ مقالہ ہے سارے ڈرامہ دا ڈرامہ چلے دے نبی اماں درسا میں دے پیو درسا میں دے یہ انتیاں دے وہ کر کر ساری اولاد کریں گی لیکن آر تو ہولا لے ڈرامے آئے ہیں اس علاقے دے بھی بندے دی انگیر کب سٹیا پوتر چھوری چاہ کے وہ پیو دے ہوئے کرتا پیا دکھائے دا وکا بے دکھانا کہیں لے کچی رہا سٹے سی ایشو دی اولاد ہے نکے بال گھر بیٹھے ہوئے ہیں جی نکے بال نکے گھر بیٹھے ہوئے نا تو مفہوم دے گال کرو راز دے تو نہیں وہ گال دورین دے بیٹھے ہوتے وہ گال کریں دے بیٹھے ہوتے اب میری آخری گال سنو نبی پاک دے دیوانے ہو فضالوں دے مٹھیں ملے میں نبی پاک اور بٹھا حضور پاک فرمائے اندر ہور سوچی ہوتا ہے تمہارو گالی میاں کھڑا کریں خدا کو نہیں ڈرتا میں تو کمبر لگی اب یہ معاملہ کیا ہے یوں ہی میں کمہ سونے فرمائے پریشان نہ تھی میں محمد قریب تھی یہ سجنہ دے قریب تھی گئے قربان تھی کتنے قریب ہو گئے میں جو قریب تھی محمد اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھا یوں ہی رکھانے پہلے تو میں آیا ہم بے ارادے نہ ہونو دل یوں ہی ہاتھ آئے نا میں کو پوری کائنات دی سوائے محبوب دے فرمایا کوئی انہیں پیارے نہ لگتا جتنے محبوب لگ دے ادھے میں محبوب دا کلمہ زبان دے جاری چاہیا میں جو گھر میں لگا ایک عورت کھڑیا میں کو آواز دیتی میں کوئی نہیں غبلا ہونا بارا اترایا مانا دے کے آجے خدا لا اگے تو تکڑ کو نہ ہے سارے واسطے نہ کہ گل سن جے تک میں یار دا منہ نہ لے جانا تو پھر کہیں حسین بندے دے لیکھن واسطے دلا دا جیڑا محبوب کو دے کے نے فرمایا ہون آئی تو بات کہیں دے دیکھڑ دے دل نہیں آتا میں اپنے یار دا کلمہ پڑھ گئی دے لہذا اسلام سب کو اجازت نہیں دیتا کہیں دے دھی بین وال دیکھن وال اب کیویں اندھیرے چکٹ کے روشنی والے پاسے محبوب کی ذات گھن کے عمر پاک فرمائنے بھائی کلمے پڑھن تو پہلے حالات ہی نہیں کیڑا بندہ ہی کبوک چڑے وے نہ کھجوراں دی کافر ہی بے پڑے میرا ہی کبوک تے آدم سارے اٹھ چرا سوری دی آٹھ اٹھ چرے دے بکریاں چلیں دے بینی ماشی پانو کشمش دے شو یہ جب کو درا کھا دے ویسے کو کشمش آدے نا جی یہ تھانو بکرے شو یا تھانو پیٹ دے شو اٹھ چراؤ ساری دی آٹھ اور ماں محبوب دی غلامی جیڑے آگئے وہ بھامیں اٹھ چرائیں دے ہیں یاد رکھ کوئی وقت آیا جو وقت حاکم بڑھ بیٹھے اب حضرت بلال کو دیکھو اب بولوی تقریری کہتے ہیں حضرت بلال انہیں تے رنگ ہی جاؤ بھائی انہاں تے رنگاں نال کہیں دا رنگ ملیں دے ہو اس تو بعد کی حسین کون آ جائے یار دا مولی ٹھے کتنے حسین ہے جانے جی ہو جنتی حورا گئے میرے واسطے یہ کالا چنا میں بنا وقتی اللہ جانے پتہ نہیں کیڑیاں کتاباں جڑے کھینچ کے ہیں جی سونے فرمایا پتہ نہیں میرا بلال نے کو قبول ہی کرے ہے جی کم از کم بندہ جی گال لے لو تحقیق نہ کرے ہے جی ایسی یاد ہے آپ جانے وہ حضرت بلال آدان نہیں دی تھی تدین ہی نہیں ہو گردہ پتہ نہیں کیسے تو بھی تو آوے اچھا یہ نہیں کہ تقریر کو جوڑ مسئلے بندہ ہے سب واقعہ گھڑ مارے یہ عوام دے بکاٹے نکلے ونجن دے بلکلو شہری اس کوئی نہ ہوئے واقعہ ہے جی کم از کم سوچتے احتیاطی بنبار رسول ہے اب حضرت بلال کی ہستی گراٹ نپا کے نپا نپا دینا پتھراتے بنتی گر میں جو گرم پتھر عرب دی کتنی گرمی ہے جی آج بھی جیڑے حضرات گرمی دے موسم عمر شریف سے بہنے نا انہوں کو کچھو کی آتی دے ہوتی اتنی شدید گرمی ہوتی ہے آج بھی ہون تو مزید سبزی آگے درختیں اس ٹائم سے یہ چیزیں کم ہے کھجی ہوتی ہے اچھا وہ حضرت بلال پاکنی حالت ہی آگے جائیں ملے آپ پتھر کے سمو نانا وہ دن بس یہ دلوں نکل گئی پتھر سینے تے رکھ کے آپ دی ذاتی غشی تاری تھی رہے تھے غشی تاری تو بعد جائیں ملے ہوش آندہ تو کاند لینے تا آہد دی آواز آتی حضرت بلال پیران دے وچ کل ٹھوک لیتے اندازہ کر سکتے کتنے ظلم و ستم تھے محبوب دے اصحاب اور محبوب دے گھرانے میں کہ کچھ نہ نکیتا پڑے یار دکھاتا کی نکیتا یار نہیں کہ یار واسطہ جتنی قربانی دیتی ہے سجنوں اولادہ چاہ کے حضور دے قدم اچھیں دے حضور یہ قربان ہے دروازہ چاہ کے کسی اللہ سنی اپنا دیا فرمایا میرے محبوب دے بارے ایسا نہیں کر سکتا اب کیا ہے انہوں سمجھا بھی نہ ضروری کہ پتھر سینے دے رکھا آدھی آواز سے پیران چھ میکھا چکی چلوا میں ساری رات ایک وقت آیا خدا دی قسم
محبوب فرما میرا بلال کدے گئے صدقے تھی میں جب نبی فرماوے میرا بلال کدے گئے نبی فرماوے میرا بلال اور میں حدیث پاکی پڑھے نبی پاک علیہ السلام نے غلام دی شان ہے کہ قیامت دہاڑے مؤذن دی بیچی اچھی ہو سے یہ اذان نہیں دیں دے انہوں نے بیچیاں اچھیاں ہو سے اتحاد مولویاں پڑیا کیڑا کمرہ ہے بے یہ لے لئے خزانہ دے چڑے کھڑے یہ آدھے دنگے پائے کہ وہ کہیں مولوی دے سامنے آپ ہو تو کو سور لگائیں حالت یہ لگی کھڑی ہے یار بھائی میں کیڑے کام مؤذنہ دیا جنیاں گردنیں لوگ بلند تھی ویسے اچھیاں کہ ابو کہوں گا اسی فرما ابو میرا بلال ہو سی مؤذن دیکھ لیا کہ میرا بلال ہو سی پیچھے میری امت مؤذن آدان دیون والے ہو سی اور ہی وقت آیا یار لوگ پتھر دے لٹے رہا پتھر سینے دے پیرا چھ میں کھا ساری رات چکی چلوا کے غلامی کروائی صدیق اکبر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا ہیں جی قیامت تک صدیق دے شان حضور کی امت لہے دی راشی نہیں لہا سکتے صدیق دے شان فرما ابو بکر تیرے شان قیامت دے شان والے قضا فرما دے یار اس لینے بھی طاقت مقام کوئی سکتے ہو کتنے مقام ہو ایمیں نئے ہاتھ کری نہیں پٹیں دے ہوئے اپنی زمانہ کو چپ رکھو نیوے قریفاں کر سکتے تو شکایت ہی رکھو مرو تلو اپنے گھانا ہو انہاں ذاتی دے بارے زبان نہ کھولو ورنہ ہیک لفظ برباد کر کے رکھ دے سیا دنیا تے نبھاوے سے قبر تے حشر دا جہاں آڈا ہو گئی اتھے نبی پاک دا مطلب سامنے آمنی حضور دا چہرہ اب سنو حضرت بلال چکی چل رہے ہیں پتھر چھینے تے پیرج میں کھا ایک وقت آیا خدا دی قسمیں آقا فرمایا میرا بلال کن گئے حضور میں حاضر ہوں فرمایا کعبے دی چھت چڑھ کے محمد غلام اذان دے قربان تھی منہ کعبے دی دیوانہ تلے تے حضرت بلال کتے چڑے کھڑے یار جڑے حضور دی غلامی چاہ گئے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ جڑے اندھیرے کے نکل کے ایمان والے پاسے آئے پھر رب نے کیسی شانت کیسے مقامات فرما چھوڑے ہیں جی اللہ حضور دین اللہ واسطہ سب دی جھولی آباد فرمائے